السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، نکاح ایک عبادت ہے جو برس ہا برس تک جاری رہتی ہے۔ آدمی کسی بھی حالت میں ہو، چاہے وہ سویا ہوا ہو یا جاگا ہوا ہو یا بیٹھا ہوا ہو یا محو گفتگو ہو، کسی بھی حالت میں ہو وہ عبادت جاری رہتی ہے۔ اس کے برخلاف جو دوسری عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جب آدمی ان عبادات کا اہتمام کرتا ہے تو اس وقت تک وہ عبادتیں جاری رہتی ہیں اور اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت آیا تو آدمی ظہر کی نماز پڑھ لیا تو اس کو ظہر کی نماز کا ثواب مل گیا۔ اسی طرح قربانی کے دن آ گئے، آدمی نے اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کر دیا تو اس کا ثواب اس کو مل گیا۔ یہ وقتی عبادتیں ہیں، لیکن نکاح ایک ایسی عبادت ہے زندگی بھر اس کا ثواب آدمی کو ملتا رہتا ہے، آدمی کسی بھی حالت میں ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب آدمی نکاح کرنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے یہ دیکھے کہ اس کے اندر اخلاق ہیں، دینداری ہے یا نہیں ہے، اس چیز کو دیکھے۔ ہوتا ایسا ہے کہ جب شادی کا معاملہ آتا ہے تو ہم سب سے پہلے جس چیز کو دیکھنا چاہیے، جس کو پرکھنا چاہیے اور جس پر انسانی جو زندگی خوشگوار بنتی ہے، ہم اس چیز کو تو نہیں دیکھتے، مال کو بنیاد بناتے ہیں، حسب اور نسب کو بنیاد بناتے ہیں اور خوبصورتی کو بنیاد بناتے ہیں۔ اس وجہ سے نکاح میں جو محبتیں پیدا ہونا چاہیے نکاح کے بعد، وہ چیز پیدا نہیں ہوتی۔ مال تو یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، آج ہمارے پاس ہے تو کل کسی کے پاس۔ یہ خوبصورتی بھی رہنے والی چیز نہیں ہے، دائمی چیز نہیں ہے، اور حسب اور نسب پر بھی آدمی کو اترانا نہیں چاہیے، فخر کرنا نہیں چاہیے۔ نکاح کے وقت جو چیز آدمی کے مد نظر ہونا چاہیے وہ دینداری ہے۔ کسی لڑکے کا ہم انتخاب کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ وہ لڑکا دیندار ہے کہ نہیں ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ اسی طرح کسی لڑکی کا انتخاب کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ یہ لڑکی کیسی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، کیا یہ اللہ والی ہے کہ یا نہیں ہے۔ آدمی اس کو معیار بنائے گا اور اس کے مطابق شادی کرے گا تو پھر وہ نکاح میں برکت ہوگی اور ازدواجی زندگی بڑے سکون سے آرام میں گزرے گی۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ یہ خوبصورتی جو ہے یہ چند روزہ ہے، یہ اس سے تو آنکھیں خوش ہوتی ہیں، لیکن
دینداری کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے آدمی کا دل خوش ہوتا ہے۔ تو آدمی کے پرکھنے کا معیار یہ ہے کہ جب نکاح کرنے کا معاملہ آئے تو سب سے پہلے آدمی دینداری کو ترجیح دے، اور یہ دیکھے کہ یہ لڑکا کیسا ہے، یہ لڑکی کیسی ہے، اس کو معیار بنا کر، اس کو بنیاد بنا کر نکاح کرے گا تو وہ نکاح پائیدار ہوگا اور اس کے اندر خوب خیر و برکت ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین میں سے ہیں، بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے ایک مرید نے پوچھا کہ حضرت میری بیٹی کا نکاح کا پیغام کئی جگہ سے آیا ہے، میں کس سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، جتنے نکاح کے پیغامات تمہاری بیٹی کے سلسلے میں آئے ہیں، یہ دیکھو کہ ان میں جو سب سے دیندار ہے اس لڑکے سے تم اپنی بیٹی کا نکاح کرو، اس واسطے کہ جب آدمی دیندار لڑکے کو یا دیندار لڑکی کو ترجیح دے گا تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی ہر حالت میں اللہ کی رضا کو اور اس کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارے گا، اور کبھی کچھ غلطی ہو جاتی ہے، نا اتفاقی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے نکاح کے وقت دینداری اور اخلاق کو ترجیح دینا چاہیے، یہ پرکھنے کا معیار ہے۔ اگر ہم اس چیز کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو پھر یہی چیز فساد کی جڑ بن جائے گی۔ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی نظر میں سب سے محبوب شوہر وہ ہے جو عورت کے حق میں سب سے محبوب ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں سب سے محبوب عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے حق میں سب سے محبوب ہو۔ تو یہ دینداری دونوں طرف سے ہونا چاہیے، لڑکا بھی دیندار ہو اور لڑکی بھی دیندار ہو، تو پھر ایک گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا اور آدمی خوشگوار زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔